ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی آپ کے سامنے پہلے گزر چکی ہے کہ جو یہ کہتا ہے ہمارے پاس کوئی الگ کتاب ہے، جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ 10 پارے حضرت علی کے پاس ہیں، فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہی قرآن ہے جو 2 ورقوں کے درمیان، گدوں کے درمیان، اور ایک صحیفہ ہے، اور صحیفے میں کیا لکھا ہوا پہلے بھی گزر چکا ہے، وہ کیا تھا؟ دیت کے احکام، قصاص کے احکام، صلح کے احکام، امن کے احکام، جہاد کے احکام، مال غنیمت کے تقسیم کے احکام، اور وہ چند باتیں ان میں سے یہ بھی آ رہی ہے کہ جو مولا اپنے آقا کو چھوڑ کر غیر آقا کی طرف منسوب کرے گا، یا جو اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر باپ کی طرف منسوب کرے گا تو فاتح لعنت اللہ والناس سے جی کر سب. فقال من زعم ان عندنا شيئا نقرأ الى كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفه قال وصحيفه معلقه في غلاب سيفي فقد كذب فيها اسنان الابل والشيع من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عير الى طور فمن احدث فيها حدثا او ابى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامه صرفا ولا عدلا وذمه المسلمين واحده يسال ومن ادعى الى غير ابي او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن ابي هند قال حدثني اسماعيل بن ابي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ارب منها اربا منه من النار. مولوی صاحب یہ باطل کے لیے ایک رد ہو چکا ہے جو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ باطل اس وقت اسلام پہ طرح طرح کے اعتراض کرتا ہے، اور وہ ہماری کتابوں کا مطالعہ اسی لیے کرتا ہے کہ اسلام پر اعتراض کیے جائیں، اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، اور اسلام کو وہ کبھی ظالم بنا کر پیش کر دیتا ہے، ظالم خود ظالم ہے، اسلام کو ظالم بناتا ہے. اس میں سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اسلام نے باندیاں بنائی، غلام بنائے، باندی بنائی، بغیر نکاح کے اس سے استمتاع ہے، بغیر نکاح کے اس سے خدمت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، جی ہے، آگے سادہ سا مولوی کہہ دیتا ہے. لیکن اگلی بات بھی سن، وہ آپ کے سامنے پہلے کل گزرا تھا کہ وہ عام قانون میں تھا اس وقت، اسی قانون کو چلتا ہوا رائج پوری دنیا میں تھا، اسلام نے بھی اس کو لے دیا، لیکن اسلام نے اس کے بعد حق دیا کہ باندی غلام جہاد کے اندر یا باندی آ بھی جائے، اس کے حقوق کا تحفظ اسلام نے کیا، اس کو عزت اسلام نے دلائی ہے، قیدیوں کو عزت اسلام نے دلائی. وہ اپنے مغازی میں بھی پڑھا ہے، نبی نے پہلے مارکے کے اندر بدر کے 70 قیدی لائے تھے، لاتی ان کے ہاتھ کھولو بھائی، پانی پلاؤ بھائی، ان کا کھانا کھلاؤ بھائی، دیگر لوگوں کو کہا بھائی ان کے کپڑوں کا انتظام کرو، چونکہ جنگ میں کپڑے پھٹ چکے تھے. ہر ایک صحابی کو کہا ان کا کپڑوں کا انتظام، اچھا سلیقہ اخلاق کے اعلیٰ کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ نبی نے ان کے ساتھ معاملہ پیش کیا. اور پھر نبی کی چچا عباس لمبے قد والا تھا جو گرفتار ہوا، اس کو جوڑا کسی کا پھر بھی اس پر نہ ہے، تو عبداللہ بن ابی بن سلول یاد ہے نا، رئیس المنافقین کو کہا تو لمبے قد کا ہے، جوڑا دے دو، میرا چچا ہے، قیدی ہے، قیدی کو ہمیں لحاظ رکھنا، یہ ہمارا اسلام تحفظ دیتا ہے، قیدیوں کو غلاموں کو لاؤ، ان کو انسان بنا کر رکھو. اور پھر اس کے بعد ان کو لایا گیا، اس نے کہا میں جوڑا تو دے دوں گا بنا، لیکن میں مروں گا تو اپنا کرتا مجھے دینا کفن کے لیے، یاد ہے نا، وہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. نبی نے کہا ٹھیک ہے دے دوں گا، میرا کرتا تجھے نہیں بچا سکتا ہے، میں دے دوں گا. وعدے کے مطابق نبی نے اس کے مردود کے مردار ہونے پر غزوہ تبوک کے بعد جوڑا دیا تھا. تو گویا اسلام تو تحفظ دیتا تھا قیدیوں کو. اور آج کل ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے کے اوپر کا حشر نہیں دیکھتے، قوبہ میں انہوں نے حیوان فن سے بھی بدتر سلوک کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ. تو ہمارے اوپر اعتراض ہے، وہ اعتراض ان کو نہیں نظر آئے، اسلام پر اعتراض کرنے والے اور مسلمان ان سے متاثر ہو کر اعتراض کرتے ہیں. وہ جی کیا ہو گیا، اس کے ہونے کو چھوڑ تو کا حال دیکھ، متمدن اور مہذب طبقے کا حال انہوں نے برباد ترین کیا، وہاں قیدیوں کے ساتھ، دیگر قیدیوں کے ساتھ کیا. ابھی بشار الاسد کے قیدی آ رہے ہیں، کیا تباہی آئی، مجھے کل ایک طالب علم کہنے لگا، اور تو بھی بتا دیتے ہیں کتنی تباہی آئی. بیچارے 40 سال کا بندہ جب عمر میں 40 سال والا رہا ہوا، اور رہا کیے موجودہ مجاہدین نے، باہر آ کر وہ کہتے صدام زندہ باد. گویا ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہمیں رہائی کس نے دلائی. وہ یہ سمجھتے تھے صدام دور میں شیعہ اور صدام کی لڑائی تھی، شیعوں نے ہمیں رگڑا دیا، صدام غالب آ گیا اور صدام نے ہمیں رہا کیا. ان کا دماغ ہی نہیں بیچاروں کا، کتنے عرصے سے جیل میں پڑے ہوئے ذلیل ہو رہے ہیں. ان کو بعد میں پتہ چلا صدام نہیں ہے، بڑے عرصے سے شہید ہو چکا، فوت ہو چکا ہے.
یہ اور لوگ آئے ہوئے ہیں انقلاب، اتنا ظلم ان پہ، یہ ظلم ان کو نہیں نظر آیا. پھر اندر بند کر کے ان کو انہوں نے لاگ نہیں لگائے ہیں، پوڈ لگائے ہیں. اب وہ مجاہدین بار بار فون کرتے ہیں، بھائی آؤ، اندر قیدی ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، مسلمان قیدی ہیں، کافر ہیں، شیعہ ہیں، جو بھی ہیں، عام معافی کا اعلان ہے، کوڈ بتا دو، اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. کوڈ لگے ہوئے ہیں، ان کو توڑا تک نہیں جاتے، اتنے مضبوط لاکھوں کے اندر لوگوں کو ذلیل و خوار کیا. یہ ان کو نہیں نظر آیا ہے. اور اسلام نے اتنا تحفظ دیا، اعتراضات آ گئے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے. اسلام تو غلام نہیں بناتا ہے بلکہ غلاموں کو آزاد کرتا ہے. ہاں، وہ روایت آپ نے مغازی میں پڑھی، کتاب الجہاد بخاری میں بھی آئی گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے کہ اللہ کبھی کبھی بندوں کو، اور خود وہ صحابی خود گرفتار ہو کر آیا تھا کہ اللہ جب جنت پہ لاتا ہے بیڑیاں ڈال کر جنت پہ لاتا ہے. زنجیریں کیا مطلب؟ مارکے میں مجاہدین نے پکڑا، زنجیر ڈالی، آجا بھائی. آیا، اس کو دین سکھایا، انسان بنایا، کلمہ سکھایا، مسلمان بنایا. مسلمان بن کر وہ ہیرو بنا، جنت کا حقدار بن گیا. اور وہ اسلام تو یہ کرتا ہے، خدا کے بندو، وہ غلام نہیں بناتا، غلاموں کو جنت کا حقدار بناتا ہے. یہ اعتراض غلط. اور ابھی آپ کے سامنے باب آ گیا ہے فضل العتق کا، کہ آزادی کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. وہ اللہ کے نبی نے بھی کی، خود بھی نبی نے غلام آزاد کیے. عائشہ صدیقہ نے کل میں نے بتا دیا، ایک قسم کے کفارے میں 40 غلام آزاد تھے. ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے نبی کا لایا ہوا پروردہ ابو بکر تھا، اسلام کا پہلا